الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شان رسوله الكريم جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالا تھا۔ اب اس کے آگے کی آیتیں آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آیت نمبر 19 میں آپ نے گزشتہ نشست میں سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسندیدہ اپنا دین بتایا امت کے لیے، اور اس پر آپ نے تفصیلی اسلام کا اور دین کا کانسیپٹ آپ نے سماعت کیا کہ دین جو ہے دنیا کے ہر شعبے ہر شے کو محیط ہے، اور دین اسلام کسی محدود سبجیکٹ کا نام نہیں بلکہ ابتدا سے انتہا تک دین اسلام ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جو آپ کی دین اور دنیا میں ہر طرح کی آپ کی تربیت کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا، اس پر آپ نے تفصیلی خطاب گزشتہ نشست میں سنا تھا۔ اب اس کے بعد اس سے جو مناسبت رکھنے والی آیت ہے آیت نمبر 20، اس میں فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اگر یہ جھگڑا کریں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، یہ اگر آپ سے بحث کریں، جھگڑا کریں، حجت کریں، تو ان سے کہیے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اسلام لے آیا ہے اور میرے متبعین نے جو اسلام لے آیا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی میں نے اور میرے متبعین نے، یعنی صحابہ کرام اور حضور پاک علیہ السلام کی امت کے مسلمان جنہوں نے جو ہے اللہ پر ایمان لے آیا ہے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب سے یہ فرما دیجئے کہ کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے، کیا تم اسلام لے آتے ہو، ایمان لاتے ہو جو میں نے پیغام لایا ہے تمہارے لیے توحید و رسالت کا۔ اگر وہ کہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ تو صرف نصیحت کو پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے گزشتہ نشست میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی اہمیت، دین اسلام کی کے کامل ہونے اور دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین بتانے کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس کا ذکر فرمایا کہ اے نبی، اے یہودی لوگ تمہاری دعوت پر بعض لوگ اقرار کرتے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں، بعض آپ کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، بعض آپ کو ستاتے ہیں، تو ان کے ایمان نہ لانے سے، ان کے جو ہے
کہا استہزاء کرنے یا پھر مسلمانوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے آپ یا پھر ان کے مستقبل کا عذاب ان پر جو ہونے والا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے، آپ اپنے دل کو جھلنا کیا کریں، آپ اپنے دل کو تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ آپ کا کام تو صرف اور صرف نصیحت کو پہنچانا ہے۔ اب ان سے پوچھ لیجئے، حجت تمام ہو جائے تاکہ حجت تمام ہو جائے، پھر بھی ایک بار آپ ان سے پوچھ لیجئے، میں نے تو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا، میں نے تو صرف رسول کی اللہ کی رضا کے لیے ایمان لایا۔ تم تو مجھ سے یہ چیز کا مطالبہ کرتے ہو، یہ چیز کا سوال کرتے ہو، فلاں تم مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے جو چیزیں نبوت کے طور پر، معجزے کے طور پر مانگی تھی، حضور نے تو وہ ساری چیزیں پیش کر دی۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم اپنا ریزن بھی بیان کرو، اپنا ریزن بیان کرو کہ تم رب پر کیوں ایمان لائے ہو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے جھگڑوں میں، دلائل میں، معجزات میں، دلیلوں میں پڑے ہوئے ہوتے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اے نبی تم ان سے فرما دیجئے کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ میں بس اللہ کی رضا کے لیے میں اسلام لے آیا ہوں۔ تم جو ہے جھگڑوں میں پڑے ہو، مگر میری اور میرے متبعین کے اسلام لانے کی وجہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک ایسا جواب ہے شیطان کے ہزاروں کروڑوں وساوس، شیطان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سوالات کے جوابات کا ایک جواب ہے۔ کیونکہ جو ہے جب آپ کسی کو کہیں اگر کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے تو آپ ریزن بتاتے ہیں، تو دلیل ہمارے پاس بھی ہوتی ہے کہ ہم کیوں ایمان لاتے ہیں، اسلام کیوں خوبصورت دین ہے، کیوں کامل دین ہے۔ اب ہم اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، پھر سامنے والا اس کو رد کرتا ہے، پھر ہم دلیل پیش کرتے ہیں، پھر اس کو رد کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ٹیڑھی بحث، الٹی بحث کر رہا ہے۔ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، اسلام سچا مذہب ہے، مگر پھر بھی وہ بحث کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا کام کیا ہے؟ الجھانا، خود بھی الجھے رہنا اور سامنے والے کو بھی الجھانا، اس کو ماننا نہیں ہے۔ اب وہ آخری دم تک وہ ڈیبیٹ کرتا رہے گا۔ تو اس لیے آخری صورت مخالف کو خاموش بٹھانے کی، شیطان کو خاموش بٹھانے کی یہ ہے کہ میں نے جو اسلام لے آیا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے میں نے خدا کو مانا ہے، کیونکہ اللہ حقدار ہے کہ اسے ایک مانا جائے۔ مجھے خدا سے یہ چاہیے وہ چاہیے، ایسی کوئی چیز میں نے بدلے میں خدا سے نہیں چاہیے۔ اللہ جنت دیتا ہے، اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اللہ حساب لیتا ہے، وہ حقدار ہے، مگر ہمارا جو ایمان لانا ہے خدا کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ بس ہم اللہ کو جو ہے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہماری دھن صرف اور صرف مولا کی رضا ہے، بس یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنا مقصود بتایا، اپنا ریزن بتایا اسلام لانے کا، بلکہ اپنے صحابہ کا بھی ریزن بتایا کہ ایسا نہیں کہ صرف میں مخلص ہوں رسول اللہ کو ایمان لانے کی حد تک، بلکہ میرے صحابہ بھی، میرے متبعین بھی جو میرے مخلص ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا بھی مقصود یہی ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ کیونکہ اللہ کو ماننا، اللہ کو راضی کرنا، یہاں پر کسی چیز کا بدلہ رکھ کر نہیں، بس خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہو، اسلام لاتے ہو یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اللہ کہہ رہے ان سے کہو، فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے کہو، یعنی کہ جو اہل کتاب میں جو علماء ہیں، علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، واضح نصیحت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ تم بھی کیا ایمان لاتے ہو؟ اور پھر فرمایا وَالْأُمِّيِّينَ، کتاب والوں سے الگ پوچھو اور جاہلوں سے الگ سے پوچھو، یعنی کہ اہل کتاب میں جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بھی پوچھو اور ان پڑھ لوگوں سے بھی پوچھو، کیا تم نے بھی اسی طرح ایمان لایا ہے، پھر ایمان لاتے ہو جس طرح میں نے اسلام لایا ہے، میں نے ایمان لایا ہے، میں نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے اللہ کے احکامات کے آگے، کیا تم بھی اس کو مانتے ہو؟ اگر وہ کہیں فقط ہاں اسلموا، ہم اسلام لے آئے، تو کہو فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے پھر گئے، روگردانی کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی تمہارا کام تو صرف تبلیغ پہنچانا ہے، تمہارا کام تو انہیں واضح نصیحت پہنچانا ہے، ان کے لیے تم پریشان مت ہو۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ رات و رات رو رو کے اللہ سے دعا کرتے تھے، امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ لوگ نہیں مانتے سرکار دو عالم کے معجزات کو، نبوت کو، دلائل دے کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے نہ ماننے کی وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں، غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں حضور کہ آخر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر کیونکہ ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ حشر کو دیکھتے تھے حضور، وہ حشر جانتے تھے حضور ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اب وہ تو نبی ہیں، ان کو ہم سے کتنی محبت ہے، ایک ماں باپ کو بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی، نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنی
محبت ہے، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بڑی محبت حضور. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا نتیجہ دیکھ کر غم زدہ ہو جاتے ہیں، حشر دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، حضور کو تکلیف ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تسلی کے لیے، اے نبی تم وہ لوگ تمہاری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے ہیں تو اپنے دل اوجھل مت کیا کرے، آپ غم زدہ مت ہو، پریشان مت ہو. آپ کا کام نصیحت پہنچانا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. وہ نہیں مانتے، ان کے نہیں ماننے کی وجہ سے آپ کو سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں منوایا، آپ کی بات وہ کیوں نہیں مانے، آپ کی بات وہ سن کر اسلام کیوں قبول نہیں لائے. ان کے اسلام، ان کی ہدایت کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ اس کے بارے میں پریشان مت ہوئیے. اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ لے گا، اللہ خود دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ دیکھنے والا ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے نہیں ماننے والے ہیں، سب سے سوال ہوگا. نبیوں کو، رسولوں کو بھی کھڑا کرے گا خدا، ان کی امتوں کے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے نبی چلو آ جاؤ اپنی اپنی امت کے ساتھ. ہر نبی اپنی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان سے قوم سے پوچھا جائے گا، پہلے نبی سے پوچھا جائے گا تم اس قوم میں بھیجے گئے تھے، کیا تم نے اپنا واضح و نصیحت کا، تبلیغ و رسالت کا، تبلیغ نبوت و رسالت کا تم نے فریضہ انجام دیا کہ نہیں دیا؟ اب وہ نبی اعلان کرے گا، ہاں مولا میں نے جو ہے، تو نے جو مجھے احکامات دے کر بھیجے تھے میں نے ان کو پہنچایا، مگر یہ لوگ نہیں مانے. پھر وہی قوم سے پوچھا جائے گا، اے قوم بتاؤ کیا تمہارے پاس یہ نبی آیا تھا نہیں آیا تھا، یہ احکامات لے کر، یہ کتاب لے کر، یہ تمہارے پاس آرڈرز لے کر آیا تھا نہیں آیا تھا، پھر تم نے اس کو مانا یا نہیں مانا؟ یہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں دونوں سے سوال ہوگا. پہلے نبی سے ہوگا، نبی تو اپنی ذمہ داری فریضہ انجام دے کر وہ فارغ ہو جائے گا. پھر اب قوم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ کیوں تم نے اس کی بات کو انکار کیا؟ تو خدا یہی کہہ رہا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ لے گا، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اور جو ان سے بحث کرتے ہیں حضور سے، ان سے جو ہے دو باتوں کا ذکر فرمایا کہ میں اور میرے متبعین محض اللہ کی رضا کے لیے ایمان لاتے ہیں، تم بھی اللہ کی رضا کے لیے ایمان لاؤ، کوئی اپنا مقصد پیچھے مت رکھو. ہمارا مقصد اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے سے ہم کو یہ ملے گا، وہ دوسری باتیں ہیں. اللہ کو راضی کرنے سے جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، حوران ملک ملیں گی، فلاں باغات محلات سب ملیں گے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے بعد. ہمارا مگر پہلا منشا تو اللہ کی رضا ہے. یہی تو ایمان کی درجے ہے. ایک ناقص جس کا ایمان ہوتا ہے وہ جنت کی لالچ میں، جنت کی طلب میں ایمان لاتا ہے، جنت کی طلب میں جو ہے، حوران ملک کی طلب میں ایمان لاتا ہے. اللہ اس کو بھی راضی کرتا ہے، اللہ اس کی بھی خواہش پوری کرتا ہے، اس کو بھی جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، مگر یہ ناقص ایمان ہے. نبی کا کامل ایمان ہوتا ہے، صحابی کا، اللہ کے ولیوں کا، مخلصین کا کامل ایمان ہوتا ہے. وہ اپنے ایمان لانے کا سبب اور اس کا ریزن جنت، حوران ملک کو نہیں بتاتے، وہ مولا کی رضا کو بتاتے ہیں. اللہ کی رضا ہمیں چاہیے، ہم اس کو مقصود، ہمارا وہ ہے مقصود ہے حاصل، اس لیے ہم نے اللہ پر ایمان لایا. اب اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے تو یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا. اب اس میں وہی اسی بات کا ذکر ہے آیت نمبر 20 میں. پھر اب آیت نمبر 21 میں فرمایا ان الذین، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، نصف پارہ ختم ہوتا ہے، یہاں سے پھر آدھے پارے کا آغاز، آدھا پارہ ختم ہونے کے بعد اس کے بعد کی آدھے پارے کی پہلی آیت ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق کے شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اب اس آیت میں پھر وہی یہودیوں کا ذکر ہے، یہود و نصارہ، کفار مشرکین کا ذکر ہے، جنہوں نے، خاص کر کے یہودیوں کا، جنہوں نے جو ہے نبیوں کا قتل کیا تھا اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کا قتل کیا تھا. کیونکہ یہودی لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے ایک دن میں تقریباً جو ہے 112 روایتوں میں آتا ہے نبیوں کا قتل کیا انہوں نے ایک صبح کے وقت میں. پھر شام کے وقت میں جو ہے سینکڑوں، اسی طرح جو ہے علماء کا بھی قتل کیا. تو اس میں سینکڑوں ہزاروں نبیوں اور ان کے متبعین کو ملا کر علماء کو انہوں نے ایک دن میں قتل کیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف اشارہ کیا. اب ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ بول رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، تو پھر خطاب تو ان سے ہو رہا ہے، یعنی یہود و نصارہ، یہودی اس وقت کے جو حضور کے زمانے میں تھے ان کے بارے میں بول رہا ہے، مگر انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، وہ قوم تھی، پچھلی قوم تھی جنہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا تھا. اب کیوں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ قوم ایسی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
قتل انہوں نے نہیں کیا، ان کے باپ داداؤں نے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے جو بڑے پرخ تھے ان لوگوں نے قتل کیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ یہودی قوم، ان کی گھٹیوں میں، ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں یہ بھرا ہوا ہے کہ یہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اور نبیوں کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ اس طرح انہوں نے کر دیا ہے آلریڈی، اور اسی طرح عدل و انصاف کا حکم سنانے والوں کا قتل کرتے ہیں یہ لوگ، جس طرح انہوں نے جو ہے پچھلی قوموں میں جو ہے علماء کا انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر پلانے والی جو عورت تھی مکار، وہ بھی ایک یہودیہ تھی، یہودی عورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتقال وصال کے وقت میں، آخری وقت میں، کہ اے عائشہ، وہ خیبر کے وقت وہ جو یہودی عورت نے مجھے گوشت دیا تھا، بھنا ہوا گوشت، اس میں جو ہے زہر ملایا گیا تھا، اس کی تکلیف میں جو ہے آج تک میں اپنے جسم میں، اپنے جگر میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال پہلے اس کو کھایا تھا، اور حضور کا وصال وہ کھانے کے 3 سال بعد ہوا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی تکلیف کی شدت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ اب اس کی وہ زہر اندر سے اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ جگر کے رگوں کو کاٹنے کا اس کے وقت آ گیا۔ حالانکہ جو ہے سرکار دو، اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے تمہاری جان کی حفاظت کرے گا، لوگوں کے ہاتھوں سے تمہارا قتل ہونے نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا جاتا اور اسی وقت اسی زہر کے سبب سے حضور کا وصال ہوتا تو پھر اللہ کی آیت پھر غلط ثابت ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ نبی کی جان کی حفاظت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے حضور کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس کو پورا فرمایا، مگر اس کا اثر شامل تھا، مگر ایبسلوٹلی زہر کی ہی وجہ سے حضور کا وصال نہیں ہوا، مگر زہر کا اثر تھا اس میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس کی تکلیف کو میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، انتقال کے وقت بھی بڑی تکلیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ تو یہ یہودی قوم ایسی ہوتی ہے، مسلمانوں میں گھس کر جی منافقانہ پالیسی اختیار کر کے، جی یہ شروع سے ان کا مزاج رہا ہے، یا تو جو ہے مسلمانوں کو مارو، کیسے مارو؟ زہر دے کے مارو، یا پھر ان کو کیا کہتے ہیں کچھ ایسا ڈوز دو جس سے اس کے ایمان میں خلل آئے، جی کچھ ایسا ویکسین ان کے لیے بناؤ، یہ والا ویکسین ہے جو کورونا کا ویکسین ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اس طرح ان لوگوں کو زہر پلایا جائے، کچھ اس طرح کی مشروبات، ایسی دوائیں، ایسے انجیکشنز ان کو دیے جائیں جن سے ان کے اندر جو ایمان کی حلاوت، ایمان کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر بھی ایک ننگا پن، عریانیت، بے حیائی، ایمان کو لے کر جو ان کے اندر جذبہ غیرت ہے وہ مر جائے، وہ مٹ جائے، وہ کم ہو جائے۔ وہ یہ شروع سے کرتے ہیں یہ کام، اور اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کا قتل کرتے ہیں۔ اب اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے خدا کہ جو ہے یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، وہ اللہ کی آیتوں کو کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو اہل کتاب تھے، اہل کتاب تھے، پھر وہ لوگ کیسے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی آیتوں کے ماننے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودیوں کے مدرسے میں گئے، جا کر جو ہے ان کو تبلیغ دین، آپ اسلام کی اپنی دعوت دی، تبلیغ فرمایا، ان کو واضح و نصیحت کی۔ تو یہودیوں نے سوال کیا کہ آپ کس دین پر قائم ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، ملت ابراہیم، دین ابراہیم پر ہے میرا دین۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نہیں دین ابراہیم جو ہے غلط ہے، وہ بھی تو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے باپ دادا ہوں، آبا وہ جو ہے یہودی تھے، ہمارے ہی مسلک پر تھے، ہمارے ہی ایمان و عقیدے پر تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تمہاری کتاب لے آؤ، تورات لے کر آؤ، اسے کھولیں گے، اس میں آیتیں ہیں، تمہاری ہی کتابوں سے ہم بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، اس میں جو ہے دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ جو ہے میں کون سے دین پر ہوں، تمہاری ابراہیم علیہ السلام کون سے دین پر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کون سے دین پر تھے، یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں گی۔ تو انہوں نے اس وقت تورات نے جو ہے تورات لانے اور ڈیبیٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کا انکار کرنا۔
یہی وجہ سے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور دین ابراہیم پر ہیں، وہ تورات میں اس کا ذکر ہے، اب وہ باتوں کو جانتے ہیں یہ سب، ابھی اگر وہ کتاب کھل جائے گی بھی تو ان کا حق ظاہر ہو جائے گا، وہ نہیں ماننا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہودی لوگ، یہودی، نصرانی، کیا کہتے ہیں آپ کے منافقین۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کا قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناحق کے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور جو ہے کس کا قتل کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کا قتل کرتے ہیں، علماء کا قتل کرتے ہیں، جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ آپ فبشرهم بعذاب علیم، اور ان کو تم دردناک عذاب سنا دیجیے۔ اب یہاں پہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کا بھی قتل کرتے ہیں یہ لوگ، اس کا ذکر کیا خدا نے۔ اب اس سے جو ہے کیا پتہ چلا، کیا نیک لوگ علماء اکرام ہو یا پھر جو بھی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنی جان کے ڈر سے نیکی کی تعلیم دینا بند کر دیں؟ کیا وہ لوگ اپنے منصب کے ڈر سے نیکی کی تعلیم، واعظ و نصیحت کرنا بند کر دیں؟ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، علماء اکرام مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل جہاد کون سا ہے؟ یعنی جنگ میں تلوار لے کے نکلتے ہیں، اسی جنگ میں تلوار لے کے نکلنے میں بھی کئی قسمیں ہیں، اسی قسموں میں سب سے اعلیٰ درجے کی قسم کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے آپ اس کو للکار کر حق کی آواز بلند کرنا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ افضل جہاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ہے، مگر پھر بھی آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، مجھے مارتا ہے تو مارنا ہے، آپ اکیلے ہیں، دو اکیلے ہیں، 100 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، اس سے مطلب ہی نہیں، آپ اکیلے ہیں یا پھر 100 کے ساتھ ہیں، میجورٹی سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بولنے پہ وہ بادشاہ آپ کا سر خراب کر دے گا، پھر بادشاہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں، یہ افضل درجے کا جہاد ہے، اور یہ شہید بھی اگر ہو جائے تو پھر وہ شہادت ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو ہے امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا کہ امیر حمزہ جی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، وہ جو ہے وہ سید الشہداء ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ سید الشہداء ہے، اور حضور نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہر وہ شہید، واہ کیا پیاری بات ہے، ہر وہ شہید جس نے ظالم بادشاہ کے آگے للکار کر اس کو حق کی آواز کو بلند کی اور مارا گیا، وہ ہر وہ شہید سید الشہداء ہے۔ ہر وہ شہید کے لیے حضور نے کہا۔ اب اس طرح کی روایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت یہی وجہ سے امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ صحابہ بھی تو شہید ہوئے، انبیاء بھی تو شہید ہوئے، ان لوگوں کو سید الشہداء نہیں بولتے، یہ امام حسین کو سید الشہداء کیوں بولتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شہید جو ظالم بادشاہ، ظالم حکمران کے آگے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گیا اور اس کی جان چلی گئی، وہ شہید سید الشہداء میں اس کا شمار ہے۔ تو دیگر صحابہ بھی جنہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی، وہ لوگ بھی مارے گئے، ان لوگوں کا بھی قتل ہوا، مگر ان لوگوں کے قتل ہونے میں اور امام حسین کے قتل ہونے میں ایک فرق یہ ہے کہ امتیاز یہ ہے، وہ لوگ بھی شہداء میں شامل ہیں، مگر وہ اجتماعی طور پر ان کی شہادتیں ہوئی، انفرادی طور پر ایک ظالم بادشاہ کے آگے، ظالم طاقت کے آگے، جو پورے دین کا نقشہ بگاڑنے کے لیے، پورے دین کا جنازہ جس نے اٹھایا، جس نے دین کا پورا جنازہ بنا دیا تھا، اور پورا دین کا جنازہ بنانے کے لیے، دین کا جنازہ نکالنے کے لیے، اب وہ جو ہے ظالم حکمرانی کر رہا تھا، منمانی کر رہا تھا، تو ایسے میں امام علی مقام تنہا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا گھرانہ سب کچھ لٹا دیا۔ تو اب اس حدیث پاک کے اور سید الشہداء ہونے کے لیے جو خوبیاں، جو کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ دیگر اس کے علاوہ بھی جو خوبیاں ہیں وہ امام علی مقام کی شہادت میں نظر آتی ہیں۔ اب چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ امام حسین سید الشہداء کیوں ہے، اب وہ اس پر اور بھی تفصیلات بہت ساری ہیں، مگر صرف بات چھڑی تو میں ریزن بتاتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ شہید جو ظالم کے آگے حق کی آواز کو بلند کرتا ہے اور اس میں مارا بھی اگر وہ جاتا ہے تو وہ سید الشہداء ہے، وہ شہید سید الشہداء کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے جو غریب نواز نے فرمایا کہ کیا، ہاں سر داد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین،
جی سر دیا اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس کے آگے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ پر اپنے بیعت نہیں کیا. حقا کے بنا الی است حسین، سچ تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ہے امام حسین. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. تو یہ اب یہاں پر پھر ایک بات سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی شخص حق بولنے کے لیے، مثال کے طور پہ اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، وقت ایسا ہے کبھی کبھی ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، ایک کوئی مسلمان جاتا ہے اس کو پکڑ کر جو ہے چل بول تو جے شری رام بول، اب بیچارہ پھنس گیا، اکیلا ہے، لاکھوں ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ اس کو پکڑ کے مار رہے، ظلم کر رہے. حق تو معلوم ہے کیا ہے، حق تو ہمارا رب ہی ہے، حق تو کلمہ طیبہ ہی ہے. اب اس پہ جان پہ جو ہے اس کی مار کر ستم کر اس کو ستایا جا رہا ہے. اب ایسے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل شہادت یہ ہے کہ وہ افضل جہاد یہ ہے کہ وہ حق کی آواز کو بلند کرے. مگر یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے رخصت، دوسرا ہوتا ہے عزیمت. عزیمت یہ ہے کہ بندہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کی آواز بلند کرے، یہ عزیمت اسے کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے رخصت یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمات کفر کو استعمال کر سکتا ہے، کلمات کفر ادا کر سکتا ہے ان کی تسلی کے لیے، ان کے سامنے. دل میں تو وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، دل میں تو وہ اس کو باطل ہی جانے، دل میں تو وہ غلط ہی سمجھے، دل میں تو اپنے اسلام پر ہی قائم رہے، اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت بولے کہ ہاں میں بھی یہ کلمات کو ادا کرتا ہوں. اب ان کے ساتھ میں رہنے کے لیے چاہے اس کو ایک سال گزارنا پڑے، ایک مہینہ گزارنا پڑے، پوری زندگی گزارنا پڑے، ساری زندگی بھی اگر ان کی جیل میں پھنس گیا وہ بندہ، ساری زندگی بھی جو ہے وہ مصلحتاً جھوٹ بول رہا ہے، تو بھی قیامت میں وہ مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا، کافروں میں اس کا شمار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کر دیں گے، سب کی شفاعت کر دیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان تھا سب کو بچا لیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اب میری باری ہے. واہ، اب میری باری ہے. کس کی باری ہے؟ اب میری باری، کس معاملے میں میری باری ہے؟ ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں اور ان کی بخشش کا سامان کروں جن کو دنیا کافر سمجھ رہی تھی، جو بظاہر کافروں کے ماحول میں کفر کے ساتھ تھے، کفر کرتے رہے، مگر وہ دل میں ایمان پر مجھ پر ایمان رکھتے تھے، جو ماحول کے خوف سے کسی مجبوری یا حکمت مصلحت کے تحت دنیا تو مفتیان کرام تو ان کے ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ کفر کا لگاتے رہے، مگر ان کا باطن میں جانتا ہوں، وہ باطن میں میرے ساتھ تھے، مجھ پر ایمان رکھتے تھے، میں ان کو نکالوں گا جہنم سے اور ان کی بخشش کا سامان کروں گا، کیونکہ دل میں وہ مجھ پر ایمان رکھتے تھے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ ہوتی ہے رخصت، مصلحتاً حالات کو دیکھ کر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کفر کلمات کو ادا کرنا. اب اپنی چوائس ہے، اپنی چوائس ہے، چاہے وہ اس کو اپنائے یا پھر اس کو اپنائے. اب پھر یہاں پر ایک اور بات میں بولتا چلو ساتھ ساتھ، رخصت کا ایک آپشن اور ایک جگہ بھی آتا ہے. جنگل میں بھوکا پیاسا انسان، کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہے، شراب اس کے سامنے ہے، پانی پیاس لگ رہی ہے، اگر وہ شراب نہیں پیا تو مر جائے گا. اگر وہ خنزیر کا گوشت ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے بس حرام غذا اس کے سامنے ہے. اب یہاں پر اس کے سامنے فقہاء کرام بیان کرتے ہیں یہ وہ والی رخصت جو یہاں پہ ایمان کو چھپا کر کفر کی تصدیق کیا، کفر کو اقرار کیا زبان سے صرف جان بچانے کے لیے، مگر دل میں ایمان پہ تھا. یہی حرکت وہاں نہیں کر سکتا وہ بندہ، جنگل میں ہے، جان بچانے کے لیے شراب پینا اگر پڑے، شراب پیے گا تو ہی بچے گا، جان بچے گی نہیں تو نہیں، حرام کھائے گا تو ہی بچے گی جان، نہیں تو نہیں، کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں. تو اس وقت اگر وہ یہ بولے کہ نہیں میں مر جاؤں گا مگر شراب نہیں پیوں گا، میں مر جاؤں گا مگر خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، فقہاء کرام بولتے یہاں پر وہ بات اپلائی نہیں ہوتی. اگر وہ شراب پی کر اپنی جان نہیں بچائے گا اور مر جائے گا ایسے ہی، تو وہ اللہ کے نزدیک سوسائڈ کرنے والوں میں شمار ہوگا اس کا. واہ، دو باتوں میں فرق ہے. یہ وہ رخصت تھی، ایک جگہ پہ آپشن دیا کہ تم چاہے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولو اس کے سامنے، یہاں پر یہ چل گیا، آپ جان بچانے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا، یا پھر آپ نے جان گنوا دی مگر جھوٹ نہیں بولا، دونوں آپ کے پاس جائز ہے. مگر یہاں پر جنگل میں ہے کہ سب کوئی آپشن ہی نہیں ہے دوسرا، مگر آپ کی جان جا رہی ہے، تو جان بچانا وہاں پر امپورٹنٹ بتایا گیا. کیوں؟ اگر
اگر آپ جان بچائیں گے اپنی تو پھر آپ اپنا ایمان برقرار اپنی نیکیاں وغیرہ کریں گے, توبہ کرنے کا آپشن رہے گا آپ کے پاس جو ہے بہت ساری. یہاں پر مسئلے کا مسئلہ تھا قسط, یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے, جی عذاب کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اب یہ دردناک عذاب سنانا تھا تو دردناک عذاب کے ساتھ خوشخبری والا لفظ کیوں استعمال کیا خدا؟ فبشرهم بعذاب علیم. دردناک کوئی ڈینجرس نیوز ہے اگر تو ڈرانے کی بات بولنا چاہیے تھا. آپ ان کو ڈرا دیجئے یہ بات بول کر, یا پھر ان کو وارننگ دے دیجئے. جی آپ ان کو وارننگ دے دیجئے. وہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ نبیوں کا قتل کر کے ہم بچ جائیں گے, تو یہاں پر خوشخبری کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہودی نصرانی وہ لوگ یہ خوش فہمی میں ہیں ہم اپنے نبیوں پر ایمان لائے, موسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر, عزیر علیہ السلام پر, اپنے نبیوں پر ایمان لائے. کوئی یہودی وہ یہ کہتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اللہ کا بیٹا ہے عزیر, مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. پورے کفر شرک کے ساتھ خلط ملط کر کے اپنی منمانی کتابوں میں منمانیاں گھسا کر وہ ایمان لائے, اور مسلمانوں کو نبی پر ایمان نہیں لائے, مسلمانوں کو ستاتے ہیں. وہ ایسا کر کر یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم اللہ کو تو نہیں مانتے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ کو تو ماننے میں ہم سچے ہیں. بہت سے بہت ہم کو تھوڑے دن جہنم میں عذاب ملے گا, اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے فائنلی. یہ خوش فہمی میں ہیں وہ لوگ. اب آگے آ رہا ہے اس کا بھی ذکر. جی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑے دن ہم جہنم میں جلیں گے, مسلمانوں کو ستا کر, مسلمانوں کو قتل کر کر, ان کو پریشان کر کر ہم تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے. نبی کو ان کو نہیں ماننے سے ہماری جنت میں کچھ افیکٹ پڑنے والا نہیں. ہماری جنت تو ان کے ماننے نہیں ماننے سے ہوتی نہیں. ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, وہ کافی ہے ہمارے لیے. اور ہم اپنی کتابوں میں ہم نے جو ہے تھوڑا بہت چینجز لائے ہیں, سچویشن کے حساب سے, حالات کے حساب سے ہم نے چینجز لائے ہیں. یہ خوش فہمی میں ہے وہ لوگ. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اللہ کے کلام میں انگلیاں کر رہے ہیں, اللہ کے کلام میں منمانی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے, بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم سچویشن کے حساب سے جو ضروری تھا اس کو رکھا, جو ضروری نہیں تھا اس میں ہم نے مکسنگ کیا. جو کوئی بڑا گناہ نہیں کیا, ہم نے بھی جو ہے وہ اجتہاد سمجھ رہے اس کو, اور سمجھ کر وہ سمجھ رہے کہ اگر غلطی ہماری ہو بھی جائے ہم سے تھوڑا بہت تو ہم کو تھوڑے دن جہنم میں ڈالے گا خدا, پھر اس کے بعد فائنلی ہم جنت میں آ جائیں گے. تو وہ یہ خوش فہمی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم خوش فہمی میں ہو نا, تو مبارک ہو تم کو خوشخبری. تمہاری خوشخبری یہ ہے کہ دردناک عذاب کی خبر سنا دو نبی ان کو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت جلیں گے جہنم کے اوپر, بہت تھوڑا بہت ہم ہمارے پیر جلیں گے جہنم میں, تھوڑے دن جلیں گے, ایک دن, ایک مہینہ, 2 مہینے کچھ جلیں گے, پھر ہم آ جائیں گے جنت میں. مان کے چلے میں غلط بھی کیا تو تھوڑے دن کی بات ہے, مگر ہم نے اچھا کیا. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تھوڑے دن والی جہنم نہیں ہے, دردناک عذاب کی نبی خوشخبری سنا دیجیے ان کو, تاکہ جو ہے وہ خوش فہمی میں ہے تو خوش فہمی میں ہی رہے. خوشخبری ہے تمہارے لیے, تمہاری خوش فہمی خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ تم ہمیشہ جہنم میں جلنے والے, دردناک عذاب میں مبتلا کیے جانے والے ہو. تو یہ آیت نمبر 21 میں اس چیز کا ذکر فرمایا. پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. دیکھیے پھر وہی لوگ, ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم کا مطلب ہے جن کے اعمال کو پورا کمپلیٹلی حبط کر لیا گیا, ضبط کر لیا گیا, ضائع کر دیا گیا, انہیں کہتے ہیں حبطت. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو پوری طرح سے ضائع کر دیا ہے خدا نے. حبطت اعمالهم. حالانکہ ایک جگہ روایت میں ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اگر کوئی کافر بھی نیک کام کرتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, چاہے وہ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے, جی کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو چونکہ کافر کو آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے, کافر کے لیے کوئی جنت ہے نہ اس کے لیے کوئی بشارت ہے, پھر آخر وہ نیکیوں کا اس کے صلہ کیا ملا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے, دنیا میں اس کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے, کمائی میں اس کی برکت دے دیتا ہے, کمائی میں اضافہ, برکت نہیں اضافہ کر دیتا ہے, جی اس کی زندگی میں اور اضافہ کر دیتا ہے, اس کے رزق میں اور اضافہ کر دیتا ہے. حتیٰ کہ موت کی شدت, موت کی جو تکلیف ہونی ہے, وہ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں تھوڑی کمی کر دیتا ہے خدا. یہی کافر پر اس کی جزا ہے, اس کا بدلہ ہے. کیوں بدلہ دنیا میں دے دے رہا ہے خدا؟ کیونکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی رحمت کا دروازہ
دروازہ نہیں ہے، دنیا میں ہی اس کا چیپٹر کلوز ہے۔ مگر یہاں پہ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال کو ہم نے ضبط کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے، نیک واعظ و نصیحت کرنے والوں کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب نبی کا قتل، ویسے تو ایک مومن کا قتل کو جائز سمجھ کے کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کا قتل جان بوجھ کے کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ اس میں جلے گا۔ اب یہاں پہ ایک مومن کے قتل میں کہہ رہا ہے ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا جو مومن کے قتل کو جائز سمجھ کے قتل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے تو نبیوں کے قتل کو کیے، نبیوں کو قتل کیا اور نیک لوگوں، نیک علماء کا قتل کیا جو نیک واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے، ہماری نیکیاں جو ہے اس کا صلہ برابر ہم کو ملے گا۔ تو خدا اس کے بعد والی آیت نمبر 22 میں کہا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے ان کو، حبیطت اعمالہم، سارے اعمال کو ہم نے ضبط کر لیا ہے، ایک وری برابر نیکی کا ان کو صلہ نہیں ملنے والا ہے۔ اور جو ہے اعمال فی الدنیا والآخرہ، اے نبی تم نے کافروں کے لیے کہا تھا کہ ان کے لیے موت میں آسانی ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستم پر ستم کیا، نہ ان کی دنیا خیر سے گزرے گی نہ آخرت خیر سے گزرے گی، نہ ان کو دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی، ہم ان کو ایسا درندوں والی زندگی دیں گے، ان کو پاکیزہ زندگی نہیں ملے گی، درندوں، اس لیے ان کی غذا بھی کیا ہوگی، خنزیر، گھوڑ پھوڑ، حرام غذائیں جی، ان کو ان کے جسم پر ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نصیب نہیں ہوگا، یہ بے حیائی کو، عریانیت کو فیشن سمجھیں گے، ان کو دنیا میں بھی عزت نہیں ملے گی، ان کی عورتوں کو مارکیٹ میں لا کر یہ خود اپنی عورتوں کو مارکیٹ میں لا کر ان کی عزتوں کو نیلام کریں گے، وہ خود جو ہے وہ خود ننگا ناچ کریں گے، نہ ان کے لیے کوئی حلال غذا میسر ہوگی، نہ ان کو جو ہے کوئی عزت نصیب ہوگی، پوری دنیا میں یہ بدنام زمانہ ہوں گے۔ آج یہی وجہ ہے یہودی قوم کو، اسرائیل کو ہر کوئی تھوکتا ہے، کیوں تھوکتا ہے؟ ہر کوئی یہ جانتا ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم بھروسے مند قوم نہیں ہے، ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے والی قوم، یہ کسی کا اتحاد نہیں برداشت کرتی، یہ قوم ایسی ہے جو پوری دنیا پہ راج کرنے کی سوچ رکھتی ہے، یہ قوم ایسی ہے کہ جو ہے آبادی میں تو کم ہوگی مگر اپنے دین کو پوری دنیا پہ پھیلانے کی کوشش کرے گی، اپنے کانسیپٹ کو، اپنی زبان کو، یہ انگلش زبان، مختصر سی قوم، ایک زبان کو قائم انہوں نے کیا اور اپنی زبان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج انگلش زبان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فن کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، انگلش نہیں آتی تو جاب کرنا مشکل ہو جاتا۔ دیکھیے ایسی قوم جو پوری دنیا میں اپنی زبان کو عام کر رہی ہے، اپنے کلچر کو عام کر رہی ہے، اپنے ماحول کو عام کر رہی ہے، ان کے پاس اپنا تھوڑا سا ہے اور اس کو کیسے پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، اور یہ بات کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، یہ بھروسے مند قوم نہیں ہے۔ ہتھیار یہ بناتے ہیں، خود نہیں استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو لڑوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جی، اور جو ہے کیمیکلز بناتے ہیں، دوائیں بناتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فیس بک بناتے ہیں، ان کی اولادیں فیس بک استعمال نہیں کرتی، ان کے بڑے بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں سیلیبریٹیز اپنے بچوں کو سے دور رکھتے ہیں، یہ مشروبات کو، کوکا کولا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جان لیوا چیزوں کو بناتے ہیں، اور یہ بنانے والے خود اس کا استعمال نہیں کرتے، یہ پوری دنیا کے جانوں کے بھی دشمن ہیں، لوگوں کے ایمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے سارے نیکیوں کو ہم نے ضبط کیا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ جانی دشمن ہیں، نیک لوگوں کے جانی دشمن ہیں، ان کو عزت نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ جان بوجھ کر بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیے ہیں، جان بوجھ کر بھی جو ہے ہم کو معلوم ہے پھر بھی اس کی جے جے کار کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں جی۔ اب نفس پرستی میں آ کر جو ہے مسلمان بھی جو ہے ننگا ناچ کر رہے ہیں، عریانیت کا مبتلا، شراب میں مبتلا، جوے میں مبتلا، حرام کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہر وہ کام کرنے جا رہا ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا کا ان کے کوئی کام ہم کو پسند ہے، نہ قبول کرتے ہیں، نہ آخرت میں ان کو کوئی جزا ملنے والی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں یہ لوگ رسوا ہونے والے ہیں۔ اب پھر فرمایا وما لہم من ناصرین، یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے دن جہنم میں جل کر بعد میں ہمارے لیے خوشخبری سمجھ رہے ہیں، وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی
مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ان کی مدد کا ایک ہی سہارا تھا، وہ رسول اللہ پر ایمان لانا. بس انہوں نے حضور کا انکار کر دیا. رسول کے واسطے کے بغیر کوئی واسطہ نہیں ہے بندے کو جنت میں لے جانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں تو ان کے لیے واسطہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور جنت میں چلے جائے. مگر اس امت میں حضور کے واسطے کے بغیر وہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں موسیٰ کا امتی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، بس وہ واسطہ کافی ہے میرے لیے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر قوم پر واجب ہے کہ وہ اپنی اپنی نبی کے نبوت پر ایمان کی تصدیق کرے اور اس کا اقرار کرے، اور تمام انبیاء پر واجب ہے کہ وہ اپنی نبوت کے اقرار اور اعلان سے بھی پہلے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے. ہر نبی پر لازم تھا یہ، ہر نبی پر. کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے بغیر. اور اب رہی بات امتی کی، ہر امتی پر واجب تھا کہ وہ اپنے زمانے کی نبی کی نبوت کا اقرار کرے. مگر اس امت کی اگر بات ہے تو چاہے وہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہو، وہ اپنے آپ کو دعویٰ عیسائی بول کر کرے، یہودی بول کر کرے، نصرانی کچھ بھی بول کر کرے، جنت میں جانے کا تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے. نبی کی نبوت اور رسالت کے اقرار کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب اس لیے کہہ رہا ہے خدا، اے نبی تمہارا کام تو صرف تبلیغ پہنچانا ہے. اب یہ ساری جو تفصیل بیان کیا آیت نمبر 21 میں 22 میں، یہ لوگوں کی شرارت یہ ہے جی، قتل کرتے ہیں، نصیحت کو انکار کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اور خوش فہمی میں ہے کہ ہم بچنے والے ہیں. آپ ان کو بیان کر دیجئے ان کے دنیا کے کوئی کام کاج قبول ہونے والے ہیں، نہ آخرت میں ان کو کوئی جزا ملنے والی ہے. وما لهم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. پھر فرمایا آیت نمبر 23 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، اللہ کی طرف دیا گیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. جی، کتاب کا جو علم رکھتے تھے اپنے پاس، ان کو نہیں دیکھا آپ نے کہ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب کے ذریعے، یعنی اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف، قرآن کو پڑھ کر اس کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرے، ان کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرے، تاکہ پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے اور وہ ہے ہی روگردانی کرنے والے. یعنی کہ اس میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے کیا تم لوگوں نے، میں نے تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ سنایا، موسیٰ یہودی قوم جو مدرسے میں جو ہے تبلیغ کر رہے تھے ان کے علماء، تو حضور نے ان کو واضح نصیحت کی اور ان کو تبلیغ کی دعوت دی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے انکار کر کے کہا کہ تم کون سے دین پر ہو. یہ آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفسرین نے بیان کیا کہ جو ہے سرکار دو عالم نے کہا کہ لے آؤ تمہاری کتاب کو، لیحکم بینہم، تاکہ جو ہے تمہارے اور ہمارے درمیان ہم فیصلہ کریں گے. جی، قرآن میں بیان کر رہا ہے خدا اسی چیز کو، لیحکم بینہم، تاکہ جو ہے تمہارے اور ہمارے درمیان وہ فیصلہ کر دے گی کتاب کے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ثم یتولی فریق منہم، مگر انہوں نے کیا کیا؟ فرقوں کی طرف روگردانی کر دیے، فرقے بننے کو پسند کیا انہوں نے، جماعتیں بنانا، فرقہ بندی کرنا، جی گروپس بنانا، منافقت پھیلانا، لوگوں میں لڑانا کرنا، یہ یہودیوں کی شروع سے پالیسی ہے. آج دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی جو جتنے بھی جماعتیں جو دیکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی پالیسی دیکھ کر ہی سیکھے سو ہے. پہلے کیسا تھا ہمارے پاس بھی، ہندوستان میں بھی کیسا تھا 90s میں، اس سے پہلے تھوڑا دیکھتے یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی جان، جب یہ حکومت آتی بی جے پی حکومت، جب دنگے فسادات بہت زیادہ ہوتے تھے، اس سے پہلے جب بی جے پی حکومت آئی تھی. ابھی بھی دنگے فسادات بہت ہوتے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے موقع دیکھ کر. مگر اب قتل عام مسلمانوں کا کم ہے، اب مسلمانوں کے اسلام کا قتل کرنے کی سازشیں بہت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ کرنے کی بہت سازشیں ہو رہی ہیں. پہلے جو ہے جان پر حملہ ہوتا تھا، اب اسلام پر حملہ ہو رہا ہے. یہ پالیسی کہاں سے آئی ان کے اندر؟ یہ پالیسی آئی یہودیوں کے اندر سے، ان کا دیکھ کر سیکھے. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ کافر تمہاری جان کا دشمن ہے، اس سے اپنی جان بچاتے ہو، مگر یہود و نصارہ سے بچو تو وہ تمہاری ایمان کے دشمن ہے.
کہ اب وہ پالیسی اختیار کر رہے ہیں یہ کافر لوگ بھی، ان کو دیکھ کر جی 4 روز کو اس لیے ہمارے ساتھ جاتے ہیں، ان سے پالیسی لے کر آتے ہیں جی کہ مسلمانوں کی کیسا کبھی حجاب کے نام پر جی، کبھی جو ہے 3 طلاق کے نام پر، کبھی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نام پر اسلام کو مارنے کا منصوبہ ہے لوگوں کا۔ مسلمان رہے، زندہ رہے، ہمارا غلام بن کے رہے، مسلمان رہے، اسلامی لباس میں نظر نہ آئے، کوئی بھی اسلامی لباس میں نظر نہ آئے، بس مسجد میں ہی اگر رہا بھی تو مسجد میں مسجد کے حد تک جائے، مسجد کے باہر پھر وہ مسلمان نظر نہ آئے، کھاتے پیتے کاروبار کرتے سارے معاملے، کوئی حجاب نظر نہیں آئے، کوئی سر پہ ٹوپی داڑھی نظر نہ آئے، کسی کو دیکھ کے فرق نہیں محسوس کر سکنا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یہ کافر ہے۔ یہ پالیسی ہے، یہ لاتے ہیں یہود و نصارہ سے، یہ چیز سیکھتے ہیں، یہ وہ سکھاتے ہیں، انہی میں گھسو اور ان میں گھس کر ان کو ایسے تباہ کرو۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں میں، اس لیے حضور نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یہی وجہ، یہ فرقے بنانا یہ لوگوں کی پالیسی ہے، یہی وجہ سے مسلمانوں میں 73 فرقے ہوئے، اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کے ساری فرقے ساری جماعتیں گمراہ جہنمی ہیں۔ اب دیکھیے وہی پالیسیاں جو یہودیوں کی پالیسی ہوتی ہے نا، آئیے صاحب جی بالکل حق کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، تبلیغ کی بات کریں گے، پیار سے محبت سے پورا منافق بن جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر بھی دبائیں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، آپ کی گالیاں بھی سنیں گے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، محبت سے جواب دیں گے، آپ اس کو جو بڑا شیرین سمجھیں گے، ارے کتنا صبر والا ہے جی۔ شیطان بھی صبر کرتا ہے، شیطان بھی گالیاں کھاتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے انہوں کی پالیسی کیا ہے، کون کون سے طریقے سے شیطان آتا ہے، شیطانیت آتی ہے، وہ پوری پالیسیاں معلوم ہے جی۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں غریب نواز آئے ہیں، کیا کیا کیسی کیسی تبلیغ کے لیے انہوں نے خدمت انجام دی ہے، کیسی کیسی قربانیاں۔ اب ایک مسلمان پریشان رہ رہی ہے، یہ تو بیچارہ تبلیغ جماعت کا ہے، یہ تو بیچارہ اہل حدیث کا ہے، غریب نواز کا نام لے رہا ہے، اتنے ادب و احترام سے لے رہا ہے جی، ظاہر سی بات ہے لکھتا ولی کا نام لے رہا ہے تو بالکل سنی ہوگا، پھر کچھ تو بھی یہ بولنا چاہ رہے ہیں، ولی کی تعظیمی تو کر رہا ہے، بے ادبی تھوڑی کر رہا ہے۔ اب ان کی جو دینی خدمات تھی، جو تبلیغ تھی، جو قربانیاں تھیں، اس کو بیان کرتا ہے، ہم میں گھس کر ہمارے میں تفرقے ڈالتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی کو سنی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ تمہارے اندر کو کیسے ایمان میں منافقت زہر گھول رہا ہے، گستاخی اور بے ادبی کا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ثم یتولی فریق منہم، وہ جو ہے فرقوں کی طرف انہوں نے روگردانی کی، وہ فرقے بن گئے، فرقہ بننے کو پسند کیا، اور پھر فرمایا وہ کیا کہتے ہیں وہم معرضون، وہ لوگ ہیں ہی ایسے، وہ لوگ ان کا کام ہی یہ ہے، بول رہا ہے خدا، فرقے بنانا ہی کام ہے ان لوگوں کا۔ وہم ثم یتولی فریق منہم، انہوں نے فرقے بنانے کی طرف روگردانی کی، وہم معرضون، وہ ہیں ہی ایسے، فرقے بنانے والی قوم ہے یہ۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں، یہ یہودی قوم ہے ہی فرقے بنانے والی۔ اب مسلمانوں کو توڑنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں میں پہلے فرقے بناؤ، ان لوگوں کے اتحاد کو توڑ دو، بس ان کے اندر جو ایک جہتی ہے اس کو توڑ دو۔ آپ فلسطین میں دیکھیں گے، اسپین پورا جو ہے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا تھا، کیسے اس پر قبضہ کیا، کیسے انہوں نے قبضہ کیا مسلمانوں کو توڑ کر۔ آپ دیکھیں گے اسلام کی پوری تاریخ، مسلمانوں کو جو ہے توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک نبی سے دور کر دینا، نبی کی ذات سے دور کر دینا، نبی کی بات سے دور کر دینا، نبی کی تعظیم سے دور کر دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر کر مسلمانوں کو عیاش بنا دینا، بس یہ 2 چیزیں۔ اب جو قوم نبی سے دور ہو گئی، ان کی عظمت سے دور ہو گئی اور ان کی اطاعت سے دور ہو گئی، اب وہ قوم عیاش ہو گئی، ایسی قوم پہ آرام سے حملہ کیا جاتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے ہندوستان میں مسلمان 600 سال کی حکومت کرنے کے بعد ایسے ہی مسلمان جو ہے مسلمانوں پہ یہ کافر قوم حکومت کرنے کے، انگریز ایسے ہی نہیں آ گئے، مسلمان جب تک دین پر جی رسول اللہ کی سنتوں پر قائم تھے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی ولی کی مزار پہ جاتے السلام علیکم سلام کرتے، وہاں سے قبر سے جواب نہیں آتا تو وہ مزار کو صاف کر دیتے تھے، یہاں پہ کوئی ولی نام کی چیز ہی نہیں، بس ایک خیالی خبر ہے۔ ایسے صاحب حال بزرگ تھے اور احکامات کو نافذ کرتے تو شریعت کے مطابق نافذ کرتے تھے جی۔ ابھی لوگوں کو جلن ہے، اورنگزیب کا نام سنتے ہی سانپ لٹ جاتے ہیں جی، کیونکہ انہوں نے اسلام کا پرچم لہرا ہے، تیاری کفر پہ اسلام کا پرچم لہرا ہے، حالانکہ ہے یہاں پر کفر کا غلبہ، میجورٹی ان کی، مگر یہ مائنورٹیز میجورٹیز پہ کیسا حکومت کی ہے؟ حکومت کرنے کے لیے میجورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی مجھے فرصت ملے گی تو صلاح الدین ایوبی کا واقعہ سناؤں گا، وقت نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی کا واقعہ تفصیل سے سناؤں گا کہ میجورٹی سے نہیں، حکمت اور پالیسی سے
میجورٹی پہ حملہ کر کے، میجورٹی کو قابض کر کے اس پر حکومت کی جا سکتی ہے، اس پر سلطنت کی جا سکتی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا پر، آدھی سے زیادہ دنیا پر، حالانکہ میجورٹی بالکل کم ہے، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کا سکہ اسلام کا پرچم کیسا لہرایا۔ اب اس میں کیا کیا حکمتیں شامل تھی اور ان کی جماعت میں کیسے کیسے لوگ تھے، میں بیان کروں گا کبھی پھر۔ تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ مسلمانوں کی کوئی میجورٹی نہیں تھی، یہ مائنورٹی ہو کر میجورٹی پر 600 سال حکومت کیسے کیے، دین پر قائم تھے۔ اب جو وہی میجورٹی، جو وہ حکمرانی کرنے والا مسلمان، رفتہ رفتہ جہاں پر یہودی گھس گئے، جی انگریز جب یہاں ہندوستان میں گھس کر پھر مسلمانوں کی کمزوری کو پڑھا، مسلمانوں کو توڑنے میں لگ گئے، رسول اللہ کی ذات سے دور، ان کی بات سے دور کرنے لگ گئے۔ اب جب مسلمان عیاش ہونے لگ گئے، پھر دھیرے 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 ہمارے پرخوں میں، بادشاہوں میں عیاشی جب آنے لگی۔ وہ بادشاہ اور تھے جو فیصلے لینے سے پہلے علماء کو بلا کر قاضیان شریعت سے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق جاری کرتے تھے۔ اب وہ دور جاتا رہا، نفس پرستی کا دور آتا رہا، عیاشی کا دور مسلمانوں میں جب جیسے رواج آنے لگ گیا، اللہ نے مسلمانوں سے سلطنت حکمرانی چھین لی اور یہودیوں کا مسلمانوں کو غلام بنا دیا۔ اب ہندوستان میں 200 سال تک انہوں نے جو ہے حکمرانی کی، آج وہی قوم کے غلام بن گئے۔ کیوں ٹوٹ گئے؟ وہ گھسے تھوڑی سی جگہ مانگ کر، ثم یتولی فریق، وہ فرقے کی طرف گھستے ہیں، فرقہ بنانے کی طرف گھستے ہیں، کہ وہم معرضون، کیونکہ ہے ہی وہ فرقہ بنانے والے، اور ہم پہ قابض ہو گئے اور ہم کو توڑ پھوڑ کر پورا ہمارا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے۔ جی یہ ان کی کوالٹیز ہے، اس لیے جو ان سے دور، ہمیشہ ان کی پالیسی کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ تم ان سے کاروبار مت کرو، بات چیت مت کرو، لین دین مت کرو، وہ سب اپنی جگہ پہ، مگر ساتھ میں یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ تمہارے ایمان کا دشمن ہے، دیکھو صاحب، وہ تمہارے ایمان پہ اٹیک کرے بغیر نہیں چپ بیٹھنے والا ہے، اس سے اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ لکم دینکم ولی دین والا انداز اختیار اپناؤ۔ پھر اب آگے کی آیت میں فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ ان کی سرکشی کا سبب یہ تھا، دیکھیں یہی وہ بات جو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے، کہ آخر یہ حرام کا پن ان کے اندر آیا کہاں سے، یہ کمینہ پن ان کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا کہاں سے، یہ جرت کیسا پیدا ہوئی؟ تو اللہ بیان کر رہا ہے یہ ذالک بانہم، یہ کمینے پن کی وجہ یہ ہے، جی یہ جرت جو ان کے اندر آئی ہے، جو نبی کو للکار رہے ہیں، نبیوں کا قتل کر رہے ہیں، نیکوکاروں کا قتل کر رہے ہیں، یہ جرت آئی کہاں سے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، لن تمسنا النار، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کو آگ نہیں جلائے گی، لن تمسنا النار، آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جلیں گے، الا مگر یہ کہ ایاما معدودات، چند گنے چنے دنوں تک کے لیے ہم جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد فائنلی پھر ہم آ جائیں گے جہنم سے جنت کی طرف۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہوں نے ان کے دین کے متعلق اس بہتان کے نے دھوکے میں رکھا جو اللہ پر وہ باندھتے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں مگر میرے نبی کا انکار کر رہے ہیں، پھر میرے انبیاء کا وہ قتل بھی کرتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم چند دن جہنم میں جلیں گے، پھر اللہ ہم کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، پھر جہنم سے نکال کر جنت کی طرف آ جائیں گے۔ وہ ایسا بول کر اپنے رب پر بہتان باندھ رہے ہیں، وہ رب کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا رب انہیں معاف کر دے گا، ان کے نبیوں کا قتل کرنے کے بعد وہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کا، میرے بھیجے میں رسولوں نبیوں کا قتل کیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہے ہماری جہنم تھوڑے دن کی ہے۔ وغرہم فی دینہم، وہ رب کی طرف جو ہے اپنے دین میں منمانی کرتے ہوئے رب پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ ما کانوا یفترون، ان کے افتراء کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑے دن کی جہنم ہے ہمارے لیے۔ اس کی تفصیل آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی۔ پھر فرمایا فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہائے ہائے کیا حال ہوگا اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے۔ اب ساری آیتوں کو اکٹھا کر کے اس کا محصل بیان کر رہا ہے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس کا واقع ہونا، جس کا آنا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کو
کی پوری پوری جزا دی جائے گی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا اس کی پوری پوری جزا اسے دی جائے گی. کل نفس ما کسبت, جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون, اور کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی شخص کو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو نہ ستایا جائے گا نہ اس پر ظلم کیا جائے گا. جو جس طرح قرآن میں فرمایا سورہ زلزال میں, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ذرے برابر نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا, اس کی جزا اسے ملے گی. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جو ذرے برابر نافرمانی کرے گا اس کی سزا جزا بھی ملے گی, اس کی سزا بھی ملے گی, دونوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہم لا یظلمون, کسی جان پر ظلم نہیں کرے گا خدا, حتیٰ کہ کوئی جانور بھی کسی جانور پر ظلم کرے گا تو اس کا بھی صلہ اس تک پہنچایا جائے گا. اب جس طرح بھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ کافر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی موت میں آسانی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتا ہے, تاکہ قیامت میں کوئی کافر یہ سوال نہ کرے کہ تیرے بندوں میں مسلمانوں کو جو ہے یہ خیرات صدقہ کرتے تھے, خیرات کرتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, یہ سارے کام کاج کرنے کی وجہ سے تو ان کو جنت بھی دے رہا ہے, ساری نیکیوں ساری انعامات اکرامات سے نواز رہا ہے, ہم نے بھی تو کیا تھا یہ سارے نیکیوں کو. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ان اللہ لا یغفر, ان اللہ لا, کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف, ان یشرک بہ, اللہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا مگر اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. جی شرک کے سوا تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا خدا, مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. تم اللہ کو مان کر اگر یہ نیکیاں کرتے ہوتے تو تمہارے شرک کے علاوہ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تم کو بھی مسلمانوں کی صف میں کھڑا کرتا, مگر تم نے شرک کے ساتھ کیا ہے یہ نیکیاں, تو تمہیں دنیا میں ہی وہ ساری نیکیوں کا صلہ دے دیا گیا, تمہاری موت آسان کر کے دے دیا گیا. یہاں پر تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے, ہمیشہ کی جہنم میں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہو, بس یہی تمہاری خوشخبری ہے. اور وہ رہتے 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 اس کا مقدر بن جائے گا جہنم میں جلتے 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 جلتے. جس طرح ایک لوہے کو بھی آگ میں ڈال دے گا تو جو لوہا بھی جلتے 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 وہ بھی انگار کی شکل اختیار کر بیٹھتا ہے, وہ بھی آگ کی شکل اختیار کر بیٹھتا ہے. اسی طرح کفار مشرکین جنہوں نے بھی اللہ کا رسول کا انکار کیا وہ جہنم میں جائیں گے. کب تک جلیں گے؟ نیا نیا تو تکلیف میں ہوں گے, جلتے 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 وہ لوگ بھی آگ کی ہی. اللہ کا عذاب علیم, یہ دردناک عذاب ایسا ہے کہ بس آگ کے رنگ میں رنگ دے گا خدا ان کو. بس ان کا عذاب یہی ہے کہ اب آگ کو ہی وہ اپنا مقدر سمجھ بیٹھیں گے. ان کی سب سے بڑی ان کے لیے ذلت اور رسوائی, سب سے بڑی ان کے لیے نامحرومی, ان کے لیے محرومی اس بات کی ہے کہ خدا ان سے نہ ہم کلام ہوگا نہ خدا کا وہ دیدار کر سکیں گے, آواز بھی نہیں سن پائیں گے خدا کی. اور مومن کے لیے سب سے بڑی خوبصورت بات اور سب سے زیادہ سکون کی بات یہ ہے کہ آخر بن دیکھے جس رب پہ ہم ایمان لاتے تھے آخر وہ ہے کیسا, وہ رب نظر آئے گا, وہ باتیں بھی کرے گا ہم لوگوں سے, کتنا سکون ملے گا مجھے, اب اندازہ کریے. ہائے ہائے, حضور نے جس طرح فرمایا 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھ کے, جس طرح چاند کو تم دیکھ رہے ہو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ان قریب تم رب کو ایسے دیکھو گے, اس سے ملاقات کرو گے, اس سے باتیں کرو گے, ایسا سکون ملے گا مومن کو. یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں, بہت خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے ایمان والوں میں, اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریے. یہ محفلیں وہی محفلیں ہیں, یہ محفلیں وہی ہیں ہماری آخرت کو بنانے کے لیے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں, کوئی کاروبار میں سو, کس کو کاروبار نہیں ہے مجھے بتائیے, کس کو جاب نہیں ہے, کہ ہم کو کاروبار نہیں ہے, ہم کے کام دھندا نہیں ہے, آپ لوگوں کو کیا کام دھندا نہیں ہے, پھر کیوں آئے ہیں, کیوں آئے ہیں مجھے بتائیے؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے. یہ آپ کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جی ایسا نہیں کہ 5 منٹ آئے 10 منٹ سنے تبرک کے طور پہ ہم بھی شریک ہو گئے, نہیں, آپ نے پورا وقت لگایا ہے. 1 گھنٹہ وقت کیوں لگایا ہے؟ بعض و نصیحت سن کر اپنی اصلاح کرنے کے لیے. جی ایسا نہیں کہ ہم بھی فاتحہ میں شریک ہو جائیں, یوسف کے خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے بول کر. جی جس طرح ایک بڑھیا تھی نا, میں بھی جو تاکہ لے کے نکلی ہوں, کیوں نکلی ہوں بولتا تاکہ یوسف کو خریداروں میں میرا بھی نام ہو جائے. تو آخر میں ہم اس لیے شریک نہیں ہوتے کہ تاکہ ہم جلیبی کھانے کے لیے حاضر ہو جائیں. جی ایسا تو نہیں ہے نا, کس لیے شریک ہوئے ہیں؟ جی 1 گھنٹے سے فاتحہ کے کھانا کھانے کے لیے فاتحہ رکھی جاتی ہے. جی جلسہ کر کے کیوں کیا جاتا ہے جلسہ؟ پہلے ان شخصیت کا تعارف ہو, ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے, ان کو سنیں, ہمارا ایمان جاگ جائے. اب اس کے بعد چلو جب روحانی غذا ہو گئی, اب جسمانی غذا کے بھی لیے کچھ بول کر ہم کھانے کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں, تبرک کا اہتمام کرتے ہیں. مگر جلیبی وغیرہ کھانا وغیرہ یہ محفل کا سبب نہیں ہے, یہ محفل کا ریزن نہیں ہے. جی یہ تو ایک بالکل سی ہلکی بلکی چھوٹی سی چیز ہے تاکہ ہم یہ بھی معمولات اہل سنت میں سے ہم کر دیتے ہیں.
مگر کانسیپٹ ہمارا مقصد ہمارا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس علم حاصل کر کے خدا کے قریب ہو، دنیا سے چھٹکارا پائیں، دنیا سے نجات کنارہ کشی ہو کر اللہ رسول سے جڑنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ دنیا میں رہ کے بھی دنیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے ہمارا۔ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ایمان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، کہنے سننے میں اگر ہم سے کوئی خطائیں لفظی ہوئی ہو، حضور پاک علیہ السلام کے صدقہ و فعل میں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔